انسانوں کے نام افزار ریحان، یہ کافر ہندی ہے بے تیگو سنا خون ریز، عیدت کے نام پر منافقت کیوں؟ مذاہب عالم کا روز اول سے بنیادی مدعا خدمت خلق کے ذریعے خالق کی خوشنودی کا اصول رہا ہے۔ انسان کو مذاہب نے اشرف المخلوقات، خدا کا کنبہ یا خدا کے بچے قرار دیا ہے۔ کسی بھی عظیم ترین تخلیق کار یا فنکار کی پہچان اس کی تخلیق، فن پارہ یا شاہکار ہوتا ہے۔ اگر فن پارہ ناقص ہے تو تخلیق کار قابل تعریف و توصیف قرار نہیں پائے گا۔ شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ خدا کے بندوں کو دیکھ کر خدا سے دور ہوئی ہے دنیا، جس کے بندے ہوں ایسے وہ کوئی اچھا خدا نہیں ہے۔ ہمارے عظیم پنجابی صوفی بابا بلے شاہ سرکار فرما گئے ہیں کہ چاہے مسجد ڈھا دے چاہے مندر گرا دے، مگر کسی انسان کا دل نہیں ڈانا، اسے نہیں توڑنا۔ ہماری مسلمانی کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم بات بے بات انسانوں پر حملہ آور کیوں ہو جاتے ہیں؟ کافر کافر اور گستاخ کی گردانیں کیوں لاپنے لگتے ہیں؟ شاید ان رٹو طوطوں کو ان کے مولویوں نے سکھلایا ہی یہ ہے کہ جو ان کا ہم عقیدہ و ہم مسلک نہیں وہ گمراہ دھتکارے جانے کے قابل ہے۔ کیا اس کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے کہ یہ نعرہ ان کو کس نے دیا ہے؟ یہ کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، یہ نعرہ آخر کہاں سے پھوٹا ہے؟ آج علم و عرفان کی شعوری و فکری سائنٹیفک ترقی میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ذرا اپنی زندگی، اس کی سہولیات اور اپنے رہن سہن کا قرون اولیٰ سے تقابل کر کے تو دیکھو۔ یہ سائنس کے کرشمے ہیں یا تمہاری فقہی اور شرعی مقدس تعلیمات کا اثر و نتیجہ، جن کا نچوڑ تم فتاوی عالمگیری اور بہشتی زیور جیسی نام نہاد علمی کتابوں میں ملاحظہ کر سکتے ہو۔ آج 21ویں صدی میں کیا تم لوگ اس دنیا کو واپس 6 صدی عیسوی میں لے جانا چاہتے ہو؟ تم کن مقدسات پر باتیں کھول رہے ہو؟ اس کرۂ ارضی پر کیا انسان سے مقدس بھی کوئی چیز ہے؟ تمہاری اپنی کتب میں جہاں سے تم سوائے جہالت کے کچھ اخذ نہیں کر سکتے ہو، کیا اس نوع کا اندراج نہ ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی ناجائز جان لی، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا؟ اور پھر جائز ناجائز کی اتھارٹی تم جہلا کے قول کو کس نے سونپی ہے؟ تم کون ہوتے ہو انسانوں کی عزت جان مال کے فیصلے کرنے والے؟ نام نہاد علماء و جہلا ایسی جوری بٹھانے والے کہ کسی کپڑوں پر خطاطی قرآنی ہے یا غیر قرآنی؟ ہم مہذب و منظم انسانی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ڈھول ڈنگروں یا جانوروں کے ریوڑ میں نہیں۔ تمہاری اپنی نگاشات جن سے تم یہ منافعتیں لیتے ہو، کیا وہیں اس نوع کا اندراج نہیں ہے کہ انسانی جان کی عزت و حرمت کعبے کی عزت و حرمت سے بھی اعلیٰ و برتر اور زیادہ مقدس ہے؟ تم نے رٹو طوطے کی طرح یہ ورد یاد کر رکھا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ حرام ہے۔ کیا وہیں یہ تحریر نہیں ہے؟ خدا نے جب آدم کی تخلیق کی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، محض یہ نہیں کہا کہ اس کا احترام کرو۔ واضح اور کھلے لفظوں میں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ کیا تم لوگوں نے اس قصہ آدم سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ انسان کی اس کائنات میں قدر و منزلت کتنی زیادہ ہے، کیا تمہیں اس کا ادراک ہے؟ سینٹرل لاہور کی اچھرا مارکیٹ میں خاتون کے ساتھ ہراسمنٹ کا جو واقعہ پیش آیا ہے، بہت سے لوگ اس کی مذمت یہ کہتے ہوئے کر رہے ہیں، دیکھیں نا جی، اس نے جو لباس زیب تن کر رکھا تھا اس پر قرآنی آیات یا الفاظ تو نہ تھے، خوبصورت عرب خطاطی میں لفظ حلوہ ہی لکھا ہوا تھا، اس پر ہراسمنٹ یا توہین کی سزا نہیں بنتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں اگر کوئی آیت یا قرآنی لفظ ہوتا تو پھر ہجوم اس پر توہین کی سزا لاگو کرنے میں حق بجانب ہوتا۔ خود کی مسلمانی والے بھی ہیں جو اس نوع کا استدلال کرتے پائے جا رہے ہیں کہ بے شک اس عورت نے قرآنی آیات والا لباس نہیں پہن رکھا تھا، لیکن پہناوے میں جو خطاطی تھی اس کی مشابہت تو بہرحال آیات پر جاتی محسوس ہوتی تھی، لہذا غلطی تو اس نے کی ہے، مومنین کو شبے میں تو اس نے ڈالا ہے۔ کئی اس نوع کے دلائل بھی دے رہے ہیں کہ یہ یہود کی کارستانی ہے، پہلے صرف شبیہ پیدا کرنے والی خطاطی کرتے ہوئے مسلمانوں کا ایمان کمزور کرو، اور پھر جب وہ اسے قبول کر لیں تو اگلے مرحلے میں سچ مچ قرآنی آیات تحریر کر دو۔ اس طرح مسلمان جب پہلی صورت سے کمپرومائز کر چکے ہوں گے تو اصلی آیات کے تحریر کرنے پر زیادہ ویلا یا رد عمل پیش نہیں کر سکیں گے۔ سو بہتر ہے کہ ایسی برائی کو شروع میں ہی کچل دیا جائے۔ مزہ تو تب ہے جو سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح وہ کلمے والے جھنڈے کو لپیٹا ہوا ہے عالمی حسینہ کے مقابلے میں شریک ہونے والی خاتون نے، اس پہ بھی یہ ذرا زور شور وہاں دکھاؤ اور اس پہ خلاف بھی بولے۔ عرب میں جو چیز حلال ہے ہمارے ہاں وہ حرام ہو جاتی ہے۔ عرب میں سینما کھل جائیں، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، وہاں شراب خانوں کی اجازت مل رہی ہے، اس کے اوپر کیوں احتجاج نہیں کیا جا رہا؟ درویش عرض گزار ہے کہ اثر رونا اس جنونی ذہنیت کا ہے جو ہر چیز کو مذہبیت میں کھینچ لاتی ہے۔ ذرا سی بات پر اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ دین کو یہ خطرات آخر ہمارے خطے میں ہی کیوں لاحق ہیں؟ خطہ عرب جہاں سے یہ مذہب پھوٹا ہے وہاں اسے یہ مسائل کیوں درپیش نہیں ہیں؟ ہمارے کیپٹل سٹی اسلام آباد میں مندر کی تعمیر ہونے لگی تو یوں طوفان اٹھا جیسے کوئی اسلامی زلزلہ آ گیا ہے۔ اس نوع کی نعرے بازی ہوئی کہ جانوں پر
پر کھیل جائیں گے مگر یہاں مندر نہیں بننے دیں گے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ سرزمین عرب میں ایک عظیم الشان مندر تعمیر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے 25-30 ایکڑ زمین عرب حکومت پیش کرتی ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ ہماری سرزمین تو بنیادی طور پر صدیوں سے ہندوستان کا حصہ ہی نہیں، اصل میں ہندوستان رہی ہے، یہیں پہ انڈس بہتا ہے جس سے ہندوستان انڈیا کو کی پہچان بنی، تو پھر ہمارے اندر اس قدر تنگ دلی و منافرت کیوں ہے؟ مصر کے حکمران شاہ فاروق نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ پاکستانیوں کا مذہبی جنون دیکھتے ہوئے بارہا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اسلام دنیا میں 14 اگست 1947 کو نازل ہوا تھا۔ اقبال نے اپنی ہندی مسلمانی کے لیے 1 صدی قبل یہ کہا تھا کہ یوں دادے سخن مجھ کو دیتے ہیں عراق و پاس، یہ کافر ہندی ہے بے تیغ و سنا خون ریز۔